العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العلي العظيم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت بلکہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. مختصر سے وقت میں ان کے تحت تھوڑی سی گفتگو کروں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم جناب محمد رئیس صاحب حسن کلام کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ گناہگار کے لیے جو فرما رہے تھے وہ ان کی محبت ہے. میں بہت گناہگار معمولی سا آدمی ہوں. اللہ کرے کہ لوگ جیسا گمان کرتے ہیں اللہ مجھے ویسا بنا دے. مجھ سے قبل آپ نے ضرور فاضل محترم حضرت مولانا محمد شاہدین اشرفی صاحب کا خطاب سنا ہوگا. اچھا، میں نے کہا شاید اشرفی ہیں تو انہیں بھی. حسن خطاب کے لیے اہل سنت کے مشہور مقرر حضرت مولانا سید حمزہ علی شاہ صاحب خطاب فرما چکے. میں اس خطاب نہیں سن سکا. آج کی تاریخ مجھ سے جس طرح لی گئی ہے وہ یقیناً ان لوگوں کی محبت ہے. خلیفہ مجاز حضرت صاحبزادہ الحاج پیر محمد اسحاق اشرفی صاحب کا شکریہ میں خواہش رکھتا تھا ان کے والد محترم سے ملاقات ہوگی.
مگر معلوم ہوا کہ وہ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے تشریف نہیں لائے۔ اللہ تعالی ان کی صحت میں عمر میں برکت فرمائے۔ شعر سامنے لکھا ہے، اشرفی ہوں اشرفی ہونے پہ مجھ کو ناز ہے، اشرفی ہونا میرا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ آج کل اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ جس نسبت کی بات ہو رہی ہے وہ نسبت کون سی ہے۔ لفظ اشرف کی رعایت سے دوسروں نے بھی اپنے آپ کو اشرفی کہلانا چاہا، مگر وہ جھوٹی اشرفی تھی، یہ سچی اشرفی ہے۔ اور میرے استاد محترم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا غلام علی صاحب اشرفی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے کہ الف سے شروع ہوتا ہے، یہ پر ختم ہوتا ہے۔ اشرفی سلسلہ الف سے شروع ہوتا ہے، یہ پر ختم ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں سارے فیضان جمع ہیں، تمام اولیاء کا فیضان اس میں جمع ہے۔ سلطان التارکین حضرت قدوۃ الکبریٰ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی یاد منائی جا رہی ہے، وہ چشتی سلسلہ جو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بر عظیم پاک و ہند میں پھیلا، ان کے خلیفہ مجاز حضرت سیدنا قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خلیفہ مجاز حضرت سیدنا سلطان الزاہدین بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے چشتی سلسلے کی آگے دو شاخیں ہوئیں، ایک چشتی نظامی کہلاتی ہے، ایک چشتی صابری کہلاتی ہے۔ حضرت سیدنا سلطان المشائخ خواجہ محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز کے وابستگان نظامی کہلاتے ہیں، اور حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے وابستگان صابری کہلاتے ہیں۔ چشتی نظامی کی آگے شاخ یہ اشرفی ہے، چشتی نظامی اشرفی، اس طرح یہ نسبت ہے۔ اور ویسے آپ نے سنا کہ وہ حضرت مخدوم صاحب قبلہ اولاد رسول ہیں، سادات میں سے ہیں، تو ان کو یوں کہا جائے کہ نور علی نور، نور پر نور، خاندانی طور پر بھی سعید ہیں اور روحانی طور پر بھی سعید ہیں۔ ان کو دونوں طرح سعادت حاصل، اللہ تعالی ان کے درجات اور بلند فرمائے، اور آج ان کی یاد منانے جتنے جمع ہوئے، اللہ ان سب کو ان کا فیض عطا فرمائے۔ مجھے صاحبزادہ صاحب نے کتاب دی، میں بہت کم دیکھ سکا۔ لطائف اشرفی شریف فارسی میں پڑھے ہوئے 25 برس گزر گئے، کچھ واقعات ذہن میں ہیں۔ الحمدللہ میں اشرفی بھی ہوں۔ 3 طرح سے مجھے نسبت ہے۔ پہلی نسبت اشرفی ہونے کی حضرت سیدنا قطب مدینہ شیخ العرب والعجم
حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین احمد المدنی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے چونکہ اجازت ہے اور وہ حضرت اشرفی میاں کے خلیفہ تھے، پہلی نسبت۔ دوسری اجازت مجھے حضرت سرکار کلاں سیدنا مختار اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ دوسری نسبت ہوئی، اور تیسری کا ذکر میں نے ابھی کیا کہ میرے استاد محترم بھی اشرفی تھے، تو مجھے 3 نسبتیں اشرفیت کی حاصل ہیں۔ اللہ کرے کہ میں خود کو ان کا اہل ثابت کر سکوں۔ میں پہلے آپ کے سامنے کچھ بنیاد رکھوں گا، اس کے بعد ذکر مخدوم بھی انشاءاللہ ہوگا۔ توجہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجیے، یہ میرا ترجمہ ہے، آپ فرما دیجئے۔ بازار میں آپ کو جو ترجمے ملتے ہیں ان میں لکھا ہوگا تم کہہ دو، تم کہہ دو، یہ ان کا ذوق ہے، اور جو ترجمہ میں نے کیا وہ میرا ایمانی ذوق ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین لا شریک لہ، اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک، آواز آئے، مہربانی، بہت شکریہ۔ آپ نے ترجمہ سنا، پہلے لفظ میں نے آپ کو فرق بتایا، اس فرق کو پہچاننا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں تم کہہ دو، میں کہتا ہوں آپ فرما دیجئے، اس میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے؟ پتہ چل رہا ہے کہاں نبی سے محبت ہے اور کہاں نہیں ہے۔ انہیں اپنے علم پہ ناز ہوگا، وہ شاید اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہوں گے، مگر ہم نے اتنا جانا ہے، جو نبی کے سامنے عاجزی نہیں کرتا، جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا، جو نبی سے محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان اونچی کہیے۔ شیطان کو بڑا دعویٰ تھا اپنی توحید پر، اپنے مواحد ہونے پر اس کو بڑا ناز تھا، لا الہ الا اللہ اتنا کلمہ وہ بھی پڑھتا تھا، اپنے عابد ہونے پر بھی بڑا ناز تھا، زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا، خود کو عالم بھی بہت سمجھتا تھا، خود کو فرشتوں کا استاد سمجھتا تھا، استاد تھا نہیں، سمجھتا تھا، مگر اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی۔ بتائیے کچھ فائدہ ہوا؟ نہ اس کا عقیدہ اس کے کام آیا، نہ عبادت کام آئی، نہ علم کام آیا۔ یہاں سے آنے والوں کو معلوم ہو جانا چاہیے، علم اس کا ہے جو نبی کا ادب کرتا ہے، عقیدہ اس کا ہے جو نبی کی تعظیم کرتا ہے، عبادت اس کی ہے جس کا سر خدا کے لیے جھکتا ہے، دل مصطفیٰ کے لیے جھکتا ہے۔ توجہ، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ سر خدا کے لیے جھکنا، دل مصطفیٰ کے لیے جھکنا، عبادت تو خالص اللہ کی ہوتی ہے، پھر دل کا نبی کے لیے جھکنے کا کیا مطلب؟ شرک اور کس بلا کا نام ہے؟ تم نے عبادت میں نبی کو شریک کر لیا، اسی لیے تو فتوے لگتے ہیں،
ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے، میں پہلے جواب دے دوں تاکہ ذہن صاف ہو جائے۔ یہ خیال کیوں آ جاتا ہے؟ یہ شک کیوں پڑ جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ علماء کی صحبت میں بیٹھتے نہیں، مدرسوں میں جاتے نہیں، علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھتے نہیں۔ آپ کو کہاں سے فیڈ بیک ملتا ہے؟ ٹی وی سے۔ ٹی وی میں لوگ آ جاتے ہیں، ان کو نمبر بڑے یاد ہیں، آیت نمبر اتنا، سورت نمبر اتنا۔ لوگ کہتے ہیں یار اس کو تو بہت یادداشت ہے، ہر آیت کا نمبر یاد ہے، ہر سورت کا نمبر یاد ہے۔ ایسا کرنا، ویسٹ وہار کی گودی پہ چلے جانا، وہاں مزدوروں کو اس سے زیادہ نمبر یاد ہے۔ نمبر یاد کر لینا کوئی کمال اونچی، اگر صرف نمبر یاد کرنے پر کمال تو بچوں کو اس سے زیادہ نمبر یاد ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آیتوں کے سورتوں کے نمبر یاد کرنے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا۔ مجھے کسی سے ذاتی اختلاف نہیں، الحمدللہ حسد کا مارا ہوا بھی نہیں ہوں، جیلس بھی نہیں ہوں، مگر فرق کرتا ہوں، اور میرے پاس فرق کرنے والی کسوٹی کوئی علم کا پیمانہ نہیں ہے، نبی کی تعظیم کا پیمانہ ہے۔ جو شخص یہ بکواس کرے کہ سنت اور سادھو کیا محمد کچھ نہیں کر سکتے، میں ایسے شخص کو مسلمان تو کیا انسان ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اللہ، میں نے اس کو زبانی کلامی نہیں، ای میل بھیجے، اس کو ای میل، آج کل الیکٹرانک میل کا زمانہ ہے، دوسری ڈاک کا تو پتہ نہیں۔ پھر میں نے 6 مرتبہ مختلف چینلز پر، ٹی وی پر اس کو چیلنج کیا، نام نہیں لے رہا ہوں، پاکوں کی محفل ہے، ان کا نام لے کے کیوں اپنا ذائقہ خراب کریں۔ چیلنج کیا، ہماری عربی کی کتابیں، مولانا یہاں بیٹھے، دیگر علماء موجود، جتنی تفسیر کی، حدیث کی، علم اسلامی کی کتابیں عربی میں ہیں، ان پہ زیر زبر نہیں لگے ہوتے۔ آئے میرے سامنے ایک صفحہ صحیح پڑھ کے ترجمہ کر دے، میں عالم مان لوں گا۔ آج تک جواب آیا اونچی، آئے گا بھی نہیں، کیونکہ یزید کی اولاد حسینیوں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ وہ یزید کی مانوی اولاد ہے، وہ یزید کو سچا جانتا ہے۔ اللہ اس کا حشر یزید کے ساتھ کرے، میرا حشر اللہ امام کے غلاموں میں کرے۔ اللہ، یہ فرق کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ خانقاہ سے وابستہ لوگ ہیں، کسی اللہ والے کے ملنے والے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے گھروں میں کوئی بیماری آئے، اپنی عورتوں بچوں کے عقیدوں کی حفاظت کرو، انہیں بتاؤ، اور یہ میرا دعویٰ ہے آج ایمان اسی کا محفوظ ہے جس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے، کیونکہ شیطان نے خود کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو جو اللہ والوں کے ساتھ ہو گئے ان کا ایمان بچ گیا ہے۔ ہم نہ مشرک ہیں، نہ بدعتی ہیں، نہ غلط کام کرنے والے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ والوں سے تعلق ہے۔ سنو، ایک بات شروع میں کر رہا ہوں، توجہ سے سننا۔ غوث اعظم کا لقب محی الدین، خواجہ غریب نواز کا لقب معین الدین، خواجہ نقش بند کا لقب بہاء الدین، خواجہ سہرورد کا لقب شہاب الدین۔ توجہ سے میری بات سننا محبت والو، محی الدین ہمارے پاس ہے، معین الدین ہمارے پاس ہے، شہاب الدین ہمارے پاس، بہاء الدین ہمارے پاس، قطب الدین، فرید الدین، نظام الدین، علاء الدین، نصیر الدین، مصلح الدین، یہ سب
ہمارے پاس ہیں تو سن لو، دین بھی ہمارے پاس ہے، دین والے بھی ہمارے پاس ہیں۔ حضرت مخدوم صاحب کا لقب اوحد الدین تھا۔ آپ جتنے بھی نام دیکھیں گے ان کے پاس کیا ہے؟ ان کا 100 سالہ جشن ہوا تھا، ان کو دین والا کوئی نہیں ملا، بے دین عورت مل گئی تھی، نام نہیں لوں گا۔ اس کو بلا کے انہوں نے کرسی پہ بٹھایا تھا، داڑھی نیچے تھی، ساڑی اوپر تھی۔ خود مذاق اڑایا انہوں نے اپنا یا نہیں؟ وہ جو تقریر کر گئی آج تک کالک نہیں مٹا سکے، اس نے کہا ہم ایک ہی ہیں۔ ایسی کالک مل کے گئی ہے، آج تک اٹھائی جا سکی نہیں۔ ہمارے اسٹیج ہوتے ہیں، دیکھو اللہ والے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس نہیں۔ یہ میں باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ میرا مقصد لڑائی کروانا نہیں ہے، میرا مقصد فرقہ واریت نہیں ہے، میرا مقصد آپ کو کسی سے بھڑوانا نہیں ہے، میرا مقصد آپ کے ایمان کو بچانا ہے۔ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آج جس طرح جمع ہیں کل بھی حضرت مخدوم صاحب کے ساتھ نبی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں۔ جنت میں جانا ہے؟ جو نہیں بولے ان کا شاید ارادہ نہیں ہے۔ وہی بات ہے نا، ماں نے، چلو ماں کا نہیں کہتا، اسکول میں ماسٹر صاحب نے بچوں سے پوچھا کون کون جنت میں جائے گا؟ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ایک نے نہیں کیا۔ ماسٹر صاحب نے پوچھا کیا تم نے جنت میں نہیں جانا؟ اس نے کہا میری اماں نے کہا تھا اسکول سے سیدھے گھر آنا۔ آپ بھی کہیں یہ سوچ رہے ہوں کہ جی مولانا صاحب کے ساتھ کہیں اور نہیں جانا، ہم نے واپس گھروں کو جانا ہے۔ جنت میں جانا ہے یا نہیں؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب او منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ہم سب نے جنت میں جانا ہے، جنت میں جانے کی تیاری بھی کرنی پڑے گی نا۔ اور وہ تیاری کیا ہے؟ کسی اللہ والے کا دامن تھام لو۔ جس نے اللہ والے کا دامن تھام لیا اس کا ایمان بھی بچے گا، اس کی انشاءاللہ نجات بھی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے۔ تو ہمیں تو دین ملا بھی ہے تو نبی کی بارگاہ سے ملا ہے۔ اللہ خود ہمارے گھروں میں کتاب بھیج سکتا تھا یا نہیں؟ اونچی، مگر اس نے کتاب نہیں بھیجی، ہم پر نہیں بھیجی، اپنے نبی پر اتاری۔ ہم کو اللہ کا کلام ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے، اللہ کی پہچان ملی تو بارگاہ مصطفیٰ سے، خدا کی طرف سے یہ پیغام مل گیا بندے میرے ہو مگر مجھے سننا چاہتے ہو میرے نبی کو سنو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کو دیکھو، مجھے پہچاننا چاہتے ہو میرے نبی کا دامن تھامو، میرے نبی کا وسیلہ لوگے تو مجھ تک پہنچو گے، اگر نبی کا دامن نہیں تھامو گے تو خدا نہیں ملے گا۔ نبی کے بغیر خدا مل سکتا؟ اونچی کہتے ہیں جی وسیلہ شرک ہے۔ ڈائریکٹ اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، وسیلہ لینا شرک ہے، غلط ہے، حرام ہے۔ ان سے پوچھو بغیر وسیلے کے دنیا میں آئے ہو؟ ماں باپ درمیان میں ہے یا نہیں؟ وہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے یا نہیں؟ سنتے کانوں سے ہیں، دیکھتے آنکھوں سے ہے، سونگتے ناک سے ہے، چکھتے زبان سے ہے، چھوتے ہاتھ سے ہے، چلتے پاؤں سے ہے۔ بغیر وسیلے کے ان کا کوئی کام ہوتا ہے؟ اونچی، ہم نبی کا وسیلہ لیں، ولی کا وسیلہ لیں تو فتوے لگاتے ہیں،
اللہ فرماتا ہے قل، یہ لفظ قل بتا رہا ہے نبی کا وسیلہ چھوڑنا اونچی۔ سنو قرآن کی آیت وسیلے کے بارے میں بڑی مشہور، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ حکم اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے نہیں دیا، اے لوگو، نہیں، ایمان والوں کو اور تقوی والوں کو فرمایا۔ پتہ چلا وسیلہ وہی مانتے ہیں جو مومن اور متقی ہیں، جو مومن اور متقی نہیں وہ وسیلہ مانتے۔ جو وسیلے کا انکار کرے سمجھ لو ایمان والا نہیں، کیونکہ یہ حکم ہی ایمان والوں کو ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو، متقیوں کو وسیلہ لینے کا فرمایا۔ ہم مومن متقی الحمدللہ ہیں اور وسیلہ بھی پکڑتے، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور ہمیں اس میں کوئی شبہ، جو منکر ہے نا، منکر، وہ وسیلہ مانتے۔ یہ قمقمے جل رہے ہیں، بلب ہیں، جھالریں لگی ہوئی ہیں، بجلی ان میں آ رہی ہے کہاں سے؟ پاور ہاؤس سے۔ کہاں سے؟ مین جنریٹر جہاں لگا ہوا ہے پاور ہاؤس، وہاں سے آ رہی، ڈائریکٹ آ رہی ہے اونچی، اور اگر ڈائریکٹ آئے تو مولانا فرما رہے ہیں بلب پھٹ جائے گا، فیوز ہو جائے گا، تاریں جل جائیں گی۔ کیوں؟ ان کی طاقت کم ہے، وہاں قوت بہت زیادہ ہے۔ سمجھداروں نے یہ طریقہ کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے وہاں سے تاریں نکالی، سب اسٹیشن بنائے، آگے پی ایم ٹی بنائی، پھر کھمبے لگا دیے۔ آپ کے ہاں جس کو چاہیے وہ اس کے ہاں کٹ آؤٹ لگاتے ہیں، پوچھتے ہیں کتنی بجلی چاہیے، کٹ آؤٹ لگا دیتے ہیں، وہ کٹ آؤٹ فیل ہو جائے، آپ کے گھر کی بجلی ساری جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ان سمجھداروں نے یہ طریقہ کہاں سے معلوم کر لیا؟ ہارورڈ یونیورسٹی سے، آکسفورڈ سے، کہاں سے لیا؟ ارے انہوں نے قدرت سے سیکھا۔ اللہ تعالی نے اپنا نور سب کو پہنچانا تھا، پاور ہاؤس مدینے میں بنایا، وہاں سے آگے سلسلے چل رہے ہیں، سب اسٹیشن بنتے جا رہے ہیں۔ کوئی اسٹیشن بغداد میں بنا ہے، کوئی اجمیر میں بنا ہے، کوئی کچھوچا میں بنا، کوئی پاک پتن میں بنا، وہاں سے آگے کھمبے لگتے جا رہے ہیں، گلی گلی محلے اولیاء کے آستانے، یہ کھمبے ہیں۔ تمہیں جہاں نزدیک ہے تعلق جوڑ لو، تمہیں نور مل جائے گا۔ یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہے۔ جو ڈائریکٹ کرتے ہیں ان کو کچھ ملتا۔ بھئی کھیتوں میں فصلیں ہوتی ہیں، پروڈکشن، کھیت میں فصل لگتی ہے، پانی کہاں سے آتا ہے؟ دریا سے۔ ڈائریکٹ لگ جائے تو فصل اگتی ہے، وہاں سے انہوں نے نکالی نہریں، نہروں سے نکالی ندیاں، راج باہے، آگے نالے بنائے، جتنا پانی چاہیے اتنا ملتا ہے۔ اور اگر ڈائریکٹ لگ جائے تو کچھ ملتا ہے؟ مثالیں میرے پاس اور بھی بہت ہیں، میرا موضوع اس وقت وسیلہ نہیں، مثالیں اور بھی بہت، مگر میں نے بتانا یہ ہے کہ جو وسیلہ نہیں مانتے وہ خدا تک پہنچ سکتے اونچی۔ ہم نے اسی لیے ولیوں کا دامن تھاما، یہ ولی ہمیں نبی تک پہنچاتے ہیں، نبی ہمیں خدا تک پہنچاتا ہے۔ بات آپ کو پہلے بھی سنائی تھی، گھڑی دیکھو، گھڑی ہے، مانگوں گا نہیں، گھڑی ہے۔ اس گھڑی میں دیکھیں پہلے بجتے ہیں 11، پھر کیا بجتے ہیں؟ پھر یہ بچے یہاں کوئی بیٹھے ہو نا، ان سے پوچھو گنتی، وہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، اس سے پوچھو 11 12، اس کے بعد گنتی میں کیا ہے؟ 13۔ گھڑی میں کیا ہے؟ یہ گھڑی مولانا شاہدین صاحب نے بنائی ہے، حضرت صاحبزادہ صاحب نے بنائی ہے، ابھی جو خطبہ استقبالیہ پڑھ رہے تھے انہوں نے بنائی ہے، بزم عطائے اشرف نے بنائی ہے، بریلی میں بنی ہے؟ نہیں، تو جاپان سے، چائنا سے بن کے آ رہی ہیں، پہلے سوئٹزرلینڈ میں بنتی تھی زیادہ ہے۔ اس میں 11 12 اور پھر پتہ چلا گھڑی بھی سنی ہے۔
یہ گھڑی بھی سنی ہے، سنیت کا پیغام دے رہی ہے۔ 11 سے اشارہ 11ویں والے غوث اعظم کی طرف، 12 سے اشارہ 12ویں والے نبی کی طرف، 1 سے اشارہ اللہ کی طرف۔ تم 11ویں والے سے ملو، وہ تمہیں 12ویں والے سے ملائے گا، 12ویں والا تمہیں خدا سے ملائے گا۔ جو 11ویں والے کا دامن نہیں پکڑتا وہ 12ویں والے تک نہیں پہنچتا، اور جو 12ویں والے کا دامن نہیں پکڑتا خدا تک پہنچتا نہیں۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ تذبذب میں ادھر جائیں ادھر جائیں، وہ یہی کر رہے ہیں، ادھر جاؤ تو شرک، ادھر جاؤ تو بدعت، ان کو تو سیدھا راستہ معلوم ہی نہیں ہے۔ سیدھا راستہ کن کا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، ہم انہی کا وسیلہ پکڑتے ہیں۔ قل، ابھی صرف اتنے لفظ پہ ہوں، قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے۔ تو ہمیں خدا کی بات بھی ملی تو کہاں سے ملی؟ نبی کی زبان سے۔ کہاں ملی؟ اونچی کہیے۔ تو نبی کا دامن چھوڑ سکتے ہیں؟ جو کہتے ہیں نہیں ڈائریکٹ ان کو خدا ملتا نہیں، موضوع نہیں ہے، ورنہ ساری گفتگو اس پر ہوتی۔ اللہ فرماتا قل ان صلاتی و نسکی، فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے جو رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے کہا نماز میں سر خدا کے لیے، دل مصطفیٰ کے لیے، بات اس کو کرنی ہے، پھر میں موضوع بڑھاتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے حوالہ پیش کروں اصل حدیث کی کتاب کا، آپ عربی جانتے نہیں، پڑھ نہیں سکتے، اپنے عالم کی کتاب کا حوالہ پیش کروں تو کہیں گے آپ کے عالم تو کہیں گے ہی ایسا، حوالہ ان کا دے دوں تاکہ جو ان کے ہیں وہ بھی سن لیں کہ ہم کوئی کچی بات کرتے، اور اگر تمہارے نزدیک وہ تمہارے بڑے ہیں تو انہی کی مان لو۔ کتاب کا نام التکشف عن مہمات التصوف، لکھنے والے تھانہ بھون کے سب سے بڑے مفتی صاحب جناب اشرف علی تھانوی۔ ناراض نہ ہو، مجھے کمیشن دے، آپ کی کتاب کی بھی شہرت کر رہا ہوں، آپ کے مفتی کی بھی کر رہا ہوں، ناراض ہونے کی ضرورت۔ کتاب میں حوالہ نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اور حوالہ صحیح ہے، غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، میں کہوں گا آؤ مخدوم صاحب کے مرید ہو جاؤ۔ کیا لکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ اکیلے نماز پڑھیں تو اونچی تلاوت کر سکتے ہیں تہجد کی، رات کو الگ نماز، اس کا مطلب محلہ اٹھانا نہیں ہے، آپ ذوق کے لیے تھوڑی سی آواز کے ساتھ الگ نماز پڑھیں، تلاوت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تلاوت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرآن کی قراءت کرنا، تلاوت کرنا سن لیا۔ وہ پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، ان کو نہیں پتا کہ نبی سن رہے ہیں۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی کچھ الہانی سے حصہ ملا ہے۔ یہ نہیں کہا لہن داؤدی ملا ہے، لہن داؤدی سے حصہ ملا ہے، خوش الہانی سے حصہ ملا ہے۔ تم بہت اچھی آواز ہے، بہت اچھا پڑھتے ہو۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ تھانوی صاحب لکھتے ہیں صحابی نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں میں اور اچھا کر کے پڑھتا تاکہ آپ خوش ہوں۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ سنوار کر اچھا کر کے پڑھتا تاکہ آپ خوش ہوں۔ حدیث ختم ہو گئی۔
تھانوی صاحب نیچے لکھتے ہیں عبادت وہ اللہ کی کر رہے تھے صحابی، قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کا کلام، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں نبی پاک سے کہ اگر آپ، مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں، میں اور اچھا کر کے پڑھتا تاکہ آپ خوش ہوں۔ تو نبی کو خوش کرنے کا کیا مطلب؟ عبادت تو اللہ کی ہے، پھر اس میں نبی کا ذکر کیسا، نبی کو شامل کرنا کیسا؟ تو تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں نبی کو خوش کرنے کا مطلب خدا کو خوش کرنا۔ اللہ نبی کو خوش کرنا کس کا خوش کرنا؟ اللہ کو خوش کرنا۔ پتا چلا کہ اگر ہم دل مصطفیٰ کے لیے جھکائیں تو غلط۔ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کی جان نبی کی محبت۔ ایمان کی جان کس کی محبت ہے؟ اونچی کہیے، اس کو یاد کر لو۔ جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، اور بجز حب نبی بے سود ہے ذکر خدا۔ آسان کر دوں، اور بغیر حب نبی بیکار ہے ذکر خدا۔ سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے۔ یہ نعرہ مجھے خوش کرنے کے لیے لگایا؟ پڑھو تفسیر کی کتابیں، جب آپ ایک مرتبہ محبت سے اللہ اکبر کہتے ہو تو ساتوں زمینیں ساتوں آسمان مل کر اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ نعرہ لگاتے ہو ان کا مجھے خوش کرنے، یہ میری شان میں نہیں لگتا۔ جب نعرہ لگے تو محبت سے جواب دیا کرو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث۔ پتا کیا چلا؟ جو نبی کا دامن چھوڑ دے اس کو خدا ملتا نہیں۔ اب نبی تک پہنچنا ہے تو بغیر مخدوم صاحب کے پہنچ جائیں گے؟ مرشد کے بغیر پہنچ جائیں گے؟ یہ ہمیں راہ دکھاتے ہیں۔ کیا دکھاتے ہیں؟ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ مخدوم صاحب پیدا ہوئے ماں باپ کے گھر، ایک مجذوب نے پہلے سے ہی بشارت دے دی تھی، ان کا نام ابراہیم بتایا گیا۔ حضرت پیدا ہوئے، پھر خدا کی قدرت اسی نام کے مرشد سے واسطہ پڑتا ہے۔ دیکھیں یہ قدرت کی طرف سے انتظام۔ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوئے، 15 برس کی عمر میں بادشاہ بن گئے، مگر اللہ نے پیدا کیا تھا ان کو جس کام کے لیے، وہ سروں پر حکومت کرنا نہیں تھا، دلوں پر حکومت کرنا تھا۔ اس کے بعد بھی انڈیا میں، ایران میں، خراسان میں، بہت سی ریاستوں میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے۔ کچھ کے تذکرے تاریخ میں ملتے ہیں۔ حضرت ایک بادشاہ ہوتے تو صرف تاریخ کا حصہ ہوتے، ان کے بھائی بادشاہ بنے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ مگر مخدوم صاحب کا ذکر یہاں بھی ہو رہا ہے۔ یہاں کتنے لوگ ہیں جو ان کے خاندان کے ہیں، جو اسی طرح حسنی حسینی نسب رکھتے ہیں؟ نہیں، لیکن اشرفی کہلانے والے مجھے امریکہ میں بھی نظر آئے، مجھے آسٹریلیا میں بھی نظر آئے، مجھے افریقہ میں بھی نظر آئے۔ 5 برور اعظم میں گھوم چکا ہوں، مجھے اشرفی ہر جگہ نظر آئے۔ میں سوچنے لگا وہ اگر صرف
سروں پر حکومت کرنے والے بادشاہ ہوتے تو شاید ذکر خراسان تک رہتا یا تاریخ کے اوراق میں رہتا، مگر وہ اللہ والے بنے، انہوں نے دلوں پر حکومت کی۔ آج 700 برس ہونے کو آ رہے ہیں لیکن حضرت کا چرچا سمتوں میں ہے اور ان کی حکومت دلوں پر آج بھی ہے۔ حالات پڑھیے، حضرت کی طفولیت، بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے آئی، مگر بادشاہ بنے ہیں۔ 15 برس کی عمر میں تاج سجا دیا گیا ہے، بادشاہ ہیں۔ ایک سپاہی نے کسی کا دہی کھا لیا، کسی کا دہی جانتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، بڑی مہربانی، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ دہی کس کو کہتے ہیں؟ دودھ سے بنتا ہے، چلو بہت اچھی بات۔ وہ کہتے ہیں رات کو سوتا ہے تو صبح ٹائٹ ہو جاتا ہے، سلیپنگ ان دا نائٹ بیکم مارننگ ان ٹائٹ۔ خیر، یوگٹ بھی کہتے ہیں آپ، دہی۔ سپاہی نے کھا لیا، شکر ہے اس زمانے کا سپاہی تھا، آج کا نہیں تھا۔ اچھا، کو پیچھے ذرا جگہ، لوگ کچھ کھڑے ہیں تو کہتے ہیں اگر درمیان میں جگہ ہو تو آپ قریب قریب ہو جائیں، آواز نہ کیجیے گا، جہاں درمیان میں جگہ ہو قریب قریب ہو جائیں تاکہ ان کو پیچھے والوں کو جگہ مل جائے۔ محبت سے دروشی پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کل کے سپاہی کو تنخواہ پوری نہیں ملتی، بیچارہ اوپر کی کمائی جس کا نام رکھا ہوا اس پر مجبور کر دیا گیا، اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو بھی اس چیز سے بچائے اور ان کے حالات بہتر کرے، کیونکہ بڑے اتنا کھا لیتے ہیں ان کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اس سپاہی نے دہی کھا لیا، حضرت نے ابھی مسند رشد و ہدایت پر تمکنت نہیں اختیار کی، ابھی بادشاہی ہیں۔ سپاہی نے دہی کھا لیا، شکایت آ گئی، کسی نے کہا جی واقع تھے، ہمیں مشکل سے دہی ملا تھا، وہ بھی سپاہی نے کھا لیا۔ حضرت نے سپاہیوں کو بلا لیا، کس نے کھایا ہے، کون مانے گا؟ سب نے انکار کر دیا۔ اب پتہ کیسے چلے؟ قسمیں اٹھانے کو تیار ہو جائے سارے ہی تو پھر کیسے پتہ چلے؟ حضرت ہر ایک کے سینے پہ ہاتھ رکھتے جا رہے، سینے پر اونچی اور اونچی۔ ایسا کرو، آج کے یہ جتنے منکر ہیں نا، کہتے نہیں اولیاء کچھ نہیں کر سکتے، اولیاء کو کچھ نہیں معلوم، ان سے کہو چوروں کے سینے پہ ہاتھ رکھو اور بتاؤ کون چور ہے، بتائیں گے؟ ہاتھ رکھوا نہ لینا سینے پہ کہیں، ورنہ جو تھوڑا بہت اندر ہے وہ بھی کہیں ایسا کر نہ بیٹھنا۔ یہ ان کے پاس کوئی میٹر نہیں کہ یہ ناپ لیں، حضرت سینے پہ ہاتھ رکھتے جا رہے ہیں، جس کو کہتے جا رہے تو بھی ہٹ جا، ایک کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرما دیا بول بول، اس کو تسلیم کرنا پڑا کہ جی میں ہی ہوں۔ دہی پیٹ کے اندر جا چکا ہے، غذا جس طرح نظام ہضم جو اس کا طریقہ ہے، حالانکہ الٹی بھی کروائی جا سکتی تھی، اس سے بھی پتہ لگ جائے۔ حضرت نے ہاتھ رکھا، قے بھی کروا دی، کیونکہ دہی جلدی ہضم نہیں ہوتا، باہر نکل آیا، اور ابھی بادشاہ بنے ہیں تو یہ حال ہے۔ جب وہ محبوب یزدانی کی مسند پر بیٹھے ہوں گے تو کتنی شان ہوگی۔ اللہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت نے بادشاہت چھوڑی، مسند چھوڑی اللہ کے لیے۔ آج کل آپ کو کرسی چھوڑوانا پتا کتنا مشکل ہے؟ پاکستانیوں کو تو حال معلوم ہے نا، سارے جتن کر کے دیکھ لیے وہ کرسی چھوڑتے نہیں، حضرت نے خود چھوڑی، خود چھوڑی۔ واقعہ سنا ہوا نا حضرت سلطان ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ، تخت پر، وہ بھی بادشاہ تھے، تخت پر بیٹھے ہوئے اللہ 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 کر رہے، اچانک چھت پر آواز آئی کسی کے چلنے کی، خود بادشاہ تھے، آواز لگائی کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، تلاش کر رہے، رات کا وقت، صدارت کے محل کی چھت پر۔ فرمایا اونٹ جنگل میں گم ہوا ہوگا، وہاں جا کے تلاش کرو، میرے محل کی چھت پر کہاں سے اونٹ؟
انہوں نے کہا اگر ایوان عمارت بادشاہ سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حرمت